تو معاشرت کا دین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، ساری چیزیں بتلائی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی بتلائے ہیں، تجارت کے اصول بھی بتلائے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی سمجھایا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ بھی سمجھائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان بڑھے گا ہمارا تسبیح پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے؟ یقیناً بڑھتا ہے، نماز ان تمام عبادات سے ایمان بڑھتا ہے اور ان کے چھوڑنے سے گھٹتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیں راستے سے تو اس سے بھی ایمان بڑھے گا، اور اس کے بالمقابل راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہم نے ڈال دی، کچرا ڈال دیا، سمجھ گئے، کوئی اور چیز ڈال دی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے ایمان گھٹے گا ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للایمان بضع و70 شعبۃ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے کمتر درجے کا جو شعبہ ہے ایمان کا وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو مطلب جس طرح کلمہ پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح تکلیف دہ چیز کو راستے سے اگر آپ ہٹا رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا ایمان بڑھے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کو ایمان کا شعبہ بتایا ہے۔ آپس کی رشتہ داریاں ہیں، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کرنے سے ایمان بڑھے گا آپ کا، اللہ کے یہاں تقرب آپ کا بڑھ جائے گا، تعلق مع اللہ آپ کا بڑھے گا، اور قطع رحمی سے جو ہے نا آپ کا تعلق مع اللہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، جو آپ کی معاشرتی زندگی ہے، سماجی کی جو زندگی ہے، اس کو نہ تو ہم پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کوئی سناتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف اسٹائل، آپ کی گھریلو کیا تھی، سماج میں کی کیا لائف اسٹائل تھی آپ کی، اس کو پڑھنے کی، سننے کی، عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔